سر میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ شریف کیوں نہیں تھے؟ اور یہ روایات جو ہیں یہ المصنف ابن ابی شیبہ پہ بھی ملتی ہے اور بخاری شریف میں بھی ملتی ہے، اس کی بالکل دونوں سیم ٹو سیم سند ہیں اس میں۔ ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ ہماری کتب سے یہ تو ملتا ہے کہ وہ جنازے میں شریک نہیں تھے، اور یہ بہت زیادہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جنازے میں کون شریک تھے اور کون شریک نہیں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری میں تو اس طرح نہیں ہے، لیکن بخاری کی سند کہنا یہ حسن الیاری کی ویڈیوز میں بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اس طرح سے بہت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں عوام کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بخاری کی سند ہے۔ جیسا کہ آپ نے المصنف کا نام لیا، المصنف ابن ابی شیبہ کی جو کتاب ہے اس میں ایک روایت ہے کہ اس میں ایسی بات آ رہی ہے۔ اب وہ روایت کیسی ہے جس کو یہ بار بار پیش کرتے ہیں، اور ان کے جتنے لوگ ہیں یعنی علماء طبقہ ان کا ذاکرین واعظین جتنے بھی ہیں، تو وہ اس روایت کو بہت زیادہ پیش کرتے ہیں، اور پیش کر کے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیخین جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے میں ان کی شمولیت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، تدفین میں وہ شریک نہیں ہوئے۔ تو اس پر بہت زیادہ وہ واویلا کرتے ہیں، اور ان کو دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، اور وہ بھی اس قسم کی روایات کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن حسن الیاری جو اپنے آپ کو ایک محقق شیعہ عالم مناظر اور بہت کچھ سمجھتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، ہمیں حیرت ہے کہ وہ اس روایت کو پڑھ کے بیان کر کے وہ کہتا ہے کہ اس کی سند اور بخاری کی سند جو ہے وہ سیم ٹو سیم ہے، بلکہ کہتا ہے یہ شرط بخاری پہ ہے۔ تو یہ جو روایت ہے اس کو عروہ بیان کر رہے ہیں، اور عروہ جو ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب جس شخص نے جنازہ رسول کو خود نہیں پایا تو اس نے کیسے کہہ دیا کہ جنازہ رسول میں فلاں تھے اور فلاں نہیں تھے؟ تو وہ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس دور میں نہیں تھا۔ اس نے کس سے سنی ہے، اور اس نے نہیں بتایا کہ یہ میں نے بات کس سے سنی ہے۔ اب حسن الیاری جو ہے وہ یہاں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ عروہ جو ہیں ان کی روایت جو ہے بخاری میں ہے اور سیم ٹو سیم یہی سند ہے، حالانکہ یہ سیم ٹو سیم بھی نہیں ہے، لیکن دھوکہ دیتے ہیں کہ بخاری میں جو روایت ہے اس کا نمبر ہے 336 نمبر روایت کو وہ پیش کرتا ہے کہ یہ اس کی سند، اور عروہ والی جو المصنف کی روایت ہے اس کی سند سیم ٹو سیم ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ سیم ٹو سیم نہیں ہے۔ بخاری میں 336 نمبر روایت جو ہے عروہ جو ہے اپنی خالہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کر رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت جو ہے، چونکہ عروہ جو ہے ان کا سما حضرت عائشہ سے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان کا اپنی خالہ سے سما ہے، نکاح ہے، ملاقات ثابت ہے، لیکن حضرت عروہ جو ہیں انہوں نے حضرت شیخین میں سے وہ موقع جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ ہوئی تو اس پر موجود نہیں تھا، اور اگر ہوتا تو ظاہری بات ہے پہلے سے ہوتا، اور جو پہلے سے ہوتا تو صحابی ہوتا، وہ تابعی نہ ہوتا۔ تو یہ سیر امام ذابی کی کتاب اور دیگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ عروہ جو ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوا ہے۔ بہت بعد میں ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ فلاں تھا اور فلاں نہیں تھا، اور پھر اس کی بات کو پیش کرنا اور پھر اس کے اوپر شرط بخاری کا ٹھپا لگانا اور عوام کو دھوکہ دینا، تو یہ دھوکہ باز لوگوں کا کام ہو سکتا ہے، یہ اہل علم کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ کافی اصول کافی میں محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی جو ہے چند روایات احادیث جو یاری کے ہاں معتبر بھی ہیں، وہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ تمام مہاجرین انصار اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد کے تمام لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ میں شرکت کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو کہتے ہیں پھر یہ ان کے لوگ ذاکرین واعظین تو یہ کہتے ہیں کہ چند لوگ اس میں شریک ہوئے، وہ کہتے ہیں مہاجرین، اور مہاجرین میں کون ہے؟ اول مہاجر کون ہے؟ مہاجرین انصار اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں نے شرکت کی ہے۔ اور پھر ان سے ہٹ کے اب آ جاتے ہیں کہ ابن ماجہ میں ایک روایت ہے 1158 نمبر، اور یہ حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے، اور شکران جو نبی علیہ السلام کے غلام تھے ان کی روایت میں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اور پھر آگے آ جائیے تو مسند احمد کی یہ صحیح روایات ہیں، حدیث نمبر 27 ہے، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور دوسری حدیث ہے اس کا نمبر ہے 20766، اس میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ یہ حضرات جو ہیں جنازے کے اندر، تدفین کے اندر نبی علیہ السلام کی، اس کے اندر یہ لوگ شامل تھے۔ تو ان کا یہ شامل ہونا یہ احادیث بتاتی ہیں، اور صحیح احادیث بتاتی ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ لوگ موجود تھے، اور یہ لوگ جو روایت لے کے آئے ہیں وہ بالکل ضعیف ہے، اور اس کے ذریعے سے صحابہ کرام کے اوپر، شیخین کے اوپر الزام لگانا یہ ایک بہت بڑی تہمت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، یہ تمام کتب میں روایت انہوں سے ہی ہے جنہوں کا آپ نے ذکر کیا، حضرت عائشہ کے جو بھانجے یا بھتیجے ہیں، کون سی مطلب یہ روایت؟ جو روایت ہے، یہ والی روایت کہ حضرت عمر اور بکر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شامل نہیں تھے، اس میں یہ انقطاع ہے روایت کے نا، راوی ضعیف ہے، راوی انقطاع صرف ہے نا یہی اس ہے؟ میں۔ ہاں نہیں، جی، راوی صرف یہی ہے اور کہیں سے کوئی روایت نہیں ہے۔ نہیں، پیچھے سے تو راوی جو ہے عروہ تک سلسلہ پہنچتا ہے نا، لیکن عروہ جو ہے اس کو اس دور کے واقعے کو ڈائریکٹ بیان کر رہا ہے۔ اس نے یہ واقعہ کس سے سنا ہے، اس نے کسی کا نام لیے بغیر اس کو، اگلے راوی کا نام لیے بغیر اس کو بیان کیا ہے، تو یہ روایت جو ہے اس میں انقطاع ہے۔ اس انقطاع اور جس یہ منقطع روایت ضعیف کی قسم ہے، یہ سب اہل علم جانتے ہیں کہ احادیث کی جو ضعیف احادیث کی جو اقسام ہے ان میں ایک قسم ہے کہ حدیث جو ہے اس میں انقطاع ہو تو وہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھی جاتی، وہ ضعیف کی قسم سمجھی جاتی، وہ ضعیف ہوتی ہے، منقطع روایت۔ بالکل ٹھیک۔ تو سر میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ شریف کیوں نہیں تھے؟ اور یہ روایات جو ہیں یہ المصنف ابن ابی شیبہ پہ بھی ملتی ہے اور بخاری شریف میں بھی ملتی ہے، اس کی بالکل دونوں سیم ٹو سیم سند ہیں اس میں۔ ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ ہماری کتب سے یہ تو ملتا ہے کہ وہ جنازے میں شریک نہیں تھے، اور یہ بہت زیادہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جنازے میں کون شریک تھے اور کون شریک نہیں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری میں تو اس طرح نہیں ہے، لیکن بخاری کی سند کہنا یہ حسن العیاری کی ویڈیوز میں بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اس طرح سے بہت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں عوام کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بخاری کی سند ہے۔ جیسا کہ آپ نے المصنف کا نام لیا، المصنف ابن ابی شیبہ کی جو کتاب ہے اس میں ایک روایت ہے کہ اس میں ایسی بات آ رہی ہے۔ اب وہ روایت کیسی ہے جس کو یہ بار بار پیش کرتے ہیں، اور ان کے جتنے لوگ ہیں یعنی علماء طبقہ، ان کا ذاکرین واعظین جتنے بھی ہیں، تو وہ اس روایت کو بہت زیادہ پیش کرتے ہیں، اور پیش کر کے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیخین جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے میں ان کی شمولیت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، تدفین میں وہ شریک نہیں ہوئے، تو اس پر بہت زیادہ وہ واویلا کرتے ہیں۔ اور ان کو دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، اور وہ بھی اس قسم کی روایات کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن حسن العجاری جو اپنے آپ کو ایک محقق، شیعہ، عالم مناظر اور بہت کچھ سمجھتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، ہمیں حیرت ہے کہ وہ اس روایت کو پڑھ کے بیان کر کے وہ کہتا ہے کہ اس کی سند اور بخاری کی سند جو ہے وہ سیم ٹو سیم ہے، بلکہ کہتا ہے یہ شرط بخاری پہ ہے۔ تو یہ جو روایت ہے اس کو عروہ بیان کر رہے ہیں، اور عروہ جو ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب جس شخص نے جنازہ رسول کو خود نہیں پایا تو اس نے کیسے کہہ دیا کہ جنازہ رسول میں فلاں تھے اور فلاں نہیں تھے؟ تو وہ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس دور میں نہیں تھا۔ اس نے کس سے سنی ہے اور اس نے نہیں بتایا کہ یہ میں نے بات کس سے سنی ہے۔